الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل لے کر کے آئے ہیں جو اس بات کو بتائے گی کہ کس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور کے اندر کون سا عیب پایا جائے تو قربانی درست نہیں ہے، کون سا عیب نہیں پایا جائے تو قربانی درست نہیں ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں، جانور کے اندر ہر ایسا عیب، جانور کے اندر ہر ایسا عیب جو منفعت کو ختم کر دے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند نمونے وہ مسائل کہ جس سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے، وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، لنگڑا جانور، پاؤں سے لنگڑا ہے، جس کا لنگڑا پن اتنا ظاہر ہو کہ وہ ذبح گاہ تک، جہاں اس کو ذبح کرنا ہے وہاں تک نہ پہنچ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک ایسا جانور ہے جو 3 پاؤں تو صحیح سالم ہے، ایک زمین پر ٹکتا ہی نہیں ہے، اتنا لنگڑا پن اس کے اندر ہے، وہ زمین پر سہارا بھی نہیں لے سکتا ہے، صرف 3 پاؤں کے سہارے وہ چلتا ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، اندھا جانور، جسے کانا بھی کہیں گے، جس جانور کی آنکھ کی بینائی زیادہ سے زیادہ یعنی اکثر یا پورا ہی چلی جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسا بیماری والا جانور کہ جس کا بیماری بالکل ظاہر ہو، جس کی بیماری سب کے سامنے واضح ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسا جانور جو دبلا ہو، مریل ہو، کہ جس کی ہڈیوں میں گودا بالکل ہی نہ ہو، گوشت نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 5، جس جانور کا کان پیدائشی طور پر نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے، یعنی جس جانور کے کان ہی پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایسا جانور کہ جس کا کان تھوڑا کٹا ہو تو پھر سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر یہ ایک کان بالکل ہی ختم ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 6، جس جانور کے پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو، پوچھ نہ ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو درست ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، اور احتیاط یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی نہ کرے۔ اور اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، البتہ معمولی کٹا ہو تو درست ہے۔ نمبر 7، جس کے پیدائشی طور پر تھن ہی نہ ہو، یا بھیڑی ہے، بکری ہے، دونوں کے تھنوں میں سے ایک خشک ہو گیا، دودھ ہی سوکھ گیا، یا ضائع ہو گیا کسی وجہ سے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کے 4 تھنوں میں سے 2 خشک یا ضائع ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 8، جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر ختم ہو جائے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 9، جس جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہوں یا زیادہ سے زیادہ دانت ٹوٹ چکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ جب اکثر ٹوٹ جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے تو وہ جانور چارہ کھانے پر قادر ہی نہیں ہوگا۔ البتہ 2 یا 4 دانت ٹوٹ چکے ہوں تو اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسے چارہ کھانے پر دشواری نہیں ہوگی۔ نمبر 10، جس جانور کا 1 یا 2 یا دونوں سینگ جڑ سے ہی اکھڑ جائے اور جس کا اثر دماغ تک، اندر تک پہنچ جائے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 11، خارش جانور، یعنی ایسا جانور جس کو خارش کی بیماری ہو گئی ہو
بہت دبلا ہو گیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 12، ایسا جانور جس کا زبان کٹا ہو، جو چرنے پر قادر ہی نہ ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ نمبر 13، ایسا جانور کہ جس کے بارے میں نہ مذکر ہونا معلوم ہو، نہ مؤنث پتہ ہو، نہ نر ہونا اس جانور کے بارے میں پتہ ہو، نہ مادہ ہونا اس جانور کے بارے میں پتہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 14، جلالہ۔ جلالہ کو کیا، کون سے جانور کو کہیں گے؟ ایسے جانور کو کہیں گے کہ جس کی غذا نجاست یا ناپاکی ہے، اس کے علاوہ دوسرے چارے کی طرف وہ دھیان نہیں دیتا، وہ کھاتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا جانور کہ جس کی غذا، جس کا خوراک نجاست و ناپاکی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 15، بھیڑ بکری، چونکہ دونوں کے 2 تھن ہوتے ہیں، تو ایک تھن کی گھنڈی، جس کو سرا جو بولتے ہیں، اس کا سرا جو ہوتا ہے، تھن کا جو سرا ہے وہ ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، یا گائے بھینس یا اونٹ ہے، چونکہ ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، تھن تو ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن اس تھن کے اندر 4 گھنڈیاں ہوتی ہیں، 4 سرے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 خشک ہو جائے یا دونوں ضائع ہو جائے، دونوں گھنڈیاں ختم ہو جائے یا ختم ہو جائے یا ضائع ہو جائے، دونوں صورتوں میں قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 16، ایسا جانور کہ جو وحشی ہو، جنگلی جانور ہو، جیسے نیل گائے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ایسا جانور کہ جس کے اندر یہ مذکورہ چیزیں پائی جائیں، تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو اور بھی تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں علماء حضرات، تو یہ ساری تفصیلات فتاوی شامی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 467 سے لے کر کے 474 تک یہ ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح فتاوی ہند یا فتاوی عالمگیری کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 297، البحر الرائق جلد نمبر 9 صفحہ 323 324 کے اندر یہ پوری تفصیلات موجود ہے، اور قاعدہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا جانور کہ جس کا منفعت ختم ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لہذا ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ اگر یہ مذکورہ چیزیں اگر کسی شخص کے جانور کے اندر پائی جائیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔